السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب۔ یوسف علیہ السلام ایک چھوٹے سے لڑکے تھے۔ ان کے 11 بھائی تھے اور یوسف علیہ السلام بہت ہی خوبصورت لڑکے تھے، اور یوسف علیہ السلام بہت ذہین بھی تھے، اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام دوسرے سب بھائیوں سے بڑھ کر ان سے پیار کرتے تھے۔ ایک رات یوسف علیہ السلام نے انوکھا خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند یہ سبھی ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ننھے یوسف بہت حیران ہوئے، وہ اس خواب کو نہ سمجھ سکے کیونکہ ستارے، سورج اور چاند ایک آدمی کو سجدہ کرتے ہیں۔ ننھے یوسف اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں اپنا عجیب خواب سنایا۔ کہنے لگے، ابا جان، میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا ہے، وہ سبھی مجھے سجدہ کر رہی ہیں۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس خواب سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا، یوسف، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے، تمہاری بڑی شان ہوگی۔ یہ خواب علم اور نبوت کی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دادا اسحاق علیہ السلام اور پردادا ابراہیم علیہ السلام پر انعام فرمایا۔ یقیناً وہ اللہ تجھ پر اور یعقوب کے خاندان پر بھی انعام فرمائے گا۔ اور سیدنا یعقوب علیہ السلام بڑے بزرگ تھے، وہ لوگوں کے مزاج سے واقف بھی تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جو شیطان ہے کیسے غلبہ پاتا ہے اور کس طرح انسان کے ساتھ شرارتیں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں سے شیئر نہ کرنا، بھائیوں کو نہ بتانا، یقیناً وہ آپ کے ساتھ حسد کریں گے اور تیرے دشمن بن جائیں گے۔ چونکہ بھائیوں کا حسد، حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی ماں سے ایک بھائی تھے جن کا نام بنیامین تھا۔ یعقوب علیہ السلام ان دونوں سے بہت پیار کرتے تھے اور ان دونوں جیسے کسی سے پیار نہ کرتے تھے۔ دوسرے بھائی یوسف علیہ السلام بنیامین سے حسد کرتے اور ناراض رہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے ابو یوسف اور بنیامین سے زیادہ پیار کرتے ہیں، جبکہ وہ دونوں کمزور بچے ہیں ابھی، اور ہم سے یوسف اور بنیامین جیسا پیار کیوں نہیں کرتے جبکہ ہم طاقتور ہیں، جوان ہیں؟ یہ عجیب بات ہے۔ یوسف علیہ السلام ایک چھوٹے سے بچے تھے۔ انہوں نے بھائیوں کو خواب میں بتا دیا۔ جب بھائیوں نے خواب سنا تو سخت ناراض ہوئے، ان کا حسد اور بڑھ گیا۔ ایک دن بھائی اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ یوسف کو مار دیا جائے یا اس کو کسی سے مروا دیا جائے، کسی دور دراز جگہ میں پھینک آؤ، تب تمہارے ابو صرف تمہارے ہو جائیں گے اور ان کا پیار صرف تمہارا ساتھ ہوگا۔ ان میں سے ایک بولا، نہیں، بلکہ اسے سر راہ کسی کنویں میں پھینک دو، کہ کوئی راستے میں جاتا ہے اس کنویں میں پھینک دو، کوئی مسافر آئے گا تو اس کو لے جائے گا۔ جو سارے بھائی تھے اس بات پہ متفق ہوئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ایک وفد، جب سب نے اس بات پر اتفاق کر لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت تشویش رہتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ بھائی جو ہیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کرتے ہیں، پیار نہیں کرتے۔ یعقوب علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ کہیں بھی بھیجا نہیں کرتے تھے، اور یوسف علیہ السلام بھی اپنے بھائی بنیامین کے ساتھ ہی کھیلا کرتے تھے، دور نہیں جاتے تھے، اور بھائی بھی یہ سب کچھ جانتے تھے، لیکن انہوں نے شرارت کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ کہنے لگے، ابا جی، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے؟ آپ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ وہ تو ہمارے پیارے سے چھوٹے سے بھائی ہیں، ہم ایک باپ کے بیٹے ہیں اور ایک باپ کی اولاد ہیں، اور بھائی تو ہمیشہ اکٹھے کھیلتے ہیں، بھلا ہم کیوں نہیں جائیں گے اور اکٹھے کھیلیں گے؟ کل آپ اسے ہمارے ساتھ باہر بھیجیں تاکہ یہ کھائے پیے اور کھیلے، ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے بزرگ تھے، دانش مند اور دھیمے مزاج والے تھے، اور یوسف علیہ السلام کا اپنے سے دور رہنا بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں خوب زیادہ رہتے تھے، اس لیے اپنے بیٹوں سے فرمایا، مجھے اندیشہ ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا تو تم اس سے باخبر ہوگے۔ وہ بولے، کبھی نہیں، ایسے ہماری موجودگی میں بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے، جبکہ ہم طاقتور جوان بھی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو جانے کی اجازت دے دی۔ بھائی بہت خوش ہوئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اجازت دے دی، وہ سب جنگل کی طرف چلے گئے اور یوسف علیہ السلام کو جنگل کے ایک کنویں میں پھینک دیا۔ انہوں نے ننھے یوسف علیہ السلام پر ترس نہ کھایا، بوڑھے حضرت یعقوب علیہ السلام پر نہ ترس کھایا۔ بچے تھے تو ان کا دل بھی چھوٹا تھا، وہ کنواں گہرا اور طریق تھا،
اس میں تنہا یوسف علیہ السلام تھے۔ وہاں پر اللہ کریم نے یوسف علیہ السلام کو بشارت دی کہ غم نہ کرو اور نہ اندیشہ، بل اسباب اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری بڑی شان ہوگی، بہت جلد یہ بھائی تمہارے پاس آئیں گے اور تم ان کی کرتوت سے انہیں آگاہ کرو گے۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوئے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تو آپس میں یہ کہنے لگے کہ اب ہم اپنے بابا سے کیا کہیں گے؟ تو اس میں تو سارے بھائیوں میں سے نا ایک بھائی نے کہا، ہمارے ابا کہا کرتے تھے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا، سو اب بہنیں یہی کہیں گے کہ ابا جی آپ نے سچ فرمایا تھا، واقعی اسے بھیڑیا کھا گیا ہے۔ بھائیوں نے اس بات پر اتفاق کیا، کہنے لگے جی ہاں ہم اپنے والد سے یہی کہیں گے، ابا جان واقعی اسے بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ان میں سے ایک بھائی بولا اس کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی نشانی خون ہے۔ بھائیوں نے ایک مینڈا لے کر ذبح کیا اور یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر اس میں خون میں رنگ دی۔ اب بھائی بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب ہمارے ابو تسلیم کر لیں گے۔ یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ آئے، چونکہ وہ بھائی رات کے وقت اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے، کہنے لگے ابا جان ہم آپس میں دوڑنے لگے، مقابلہ کرنے لگ گئے اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیا کھا گیا ہے۔ وہ اس کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر لائے اور کہنے لگے یہ یوسف علیہ السلام کا خون ہے۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تو پیغمبر تھے اور بڑے بزرگ بھی، وہ اپنی اولاد سے زیادہ عقل مند تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ جب بھیڑیا کسی انسان کو کھاتا ہے تو وہ اسے زخمی کرتا ہے اور اس کی قمیض کو پھاڑ دیتا ہے، اور یوسف علیہ السلام کی قمیض تو صحیح سالم تھی اور خون آلود تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ جھوٹا خون ہے اور بھیڑیا کا قصہ ایک بناوٹی کہانی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تم نے یہ کہانی خود سے گڑھی ہے، مگر اب صبر ہی بہتر ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام پر بہت ہی غمزدہ ہوئے، لیکن انہوں نے نہایت اچھے انداز میں صبر سے کام لیا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں، بھائی گھر لوٹ آئے اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ہی چھوڑ دیا۔ بھائیوں نے کھانا کھایا اور بستر پر سو گئے۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں، نہ بستر نہ کھانا، بھائی یوسف کو بھول گئے اور سو گئے، اور یوسف علیہ السلام نہ سوئے نہ کسی کو بھولے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو اور یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو یاد کرتے رہے۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، کنواں گہرا تھا اور کنواں جنگل میں تھا اور جنگل ڈراؤنا تھا اور رات پڑ چکی تھی اور رات بہت اندھیری تھی۔ اس جنگل میں ایک جماعت سفر کر رہی تھی، نئی راستے میں پیاس لگی تو کنویں کی تلاش میں لگ گئی اور کنواں دیکھ لیا تو انہوں نے ادھر ایک آدمی بھیجا کہ ان کے لیے پانی لائے۔ وہ آدمی کنویں کے پاس آیا اور اپنا ڈول لٹکایا اور پھر ڈول کھینچا، مگر ڈول بھاری تھا۔ جب نکالا تو ڈول میں ایک لڑکا تھا۔ آدمی حیرت زدہ ہو گیا، مبارک ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور اسے چھپا لیا، اور جب مصر پہنچے تو بازار میں کھڑے ہو کر آواز لگائی، اس لڑکے کو کون خریدے گا، اس لڑکے کو کون خریدے گا؟ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو چند کوڑیوں کے مول خرید لیا۔ تاجروں نے تو اسے بیچ ڈالا اور اسے پہچان نہ سکے۔ عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو اپنے بنگلے میں لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا یوسف علیہ السلام کو عزت و اکرام سے رکھنا، یہ بڑا ہونہار لڑکا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو خیانت کی طرف ورگلایا، لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا اور کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، میں اپنے آقا کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کروں گا۔ اس نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، میری عزت کی ہے، میں اللہ سے بھی ڈرتا ہوں۔ عزیز مصر کی بیوی جو طیش میں آ گئی اور اپنے خاوند سے شکایت کر دی۔ عزیز مصر جان گیا کہ جو عورت ہے یہ جھوٹی ہے، اور یہ بھی جان گیا کہ یوسف ایماندار ہیں۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو غلط کار ہے، اور مصر میں یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا چرچا ہو گیا۔ اب جب انہیں کوئی دیکھتا تو پکار اٹھتا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ معزز فرشتہ ہے۔ عورت کی ناراضگی بڑھ گئی، یوسف سے کہنے لگی اب تم جیل ہی جاؤ گے۔ یوسف بولے یہ جیل مجھے پسند ہے۔ چند دنوں کے بعد عزیز نے سوچا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دے، مگر عزیز مصر یہ جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں، اور یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے۔ اور یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے تو جیل والوں نے پہچان لیا کہ یوسف علیہ السلام ایک شریف نوجوان ہے، یقیناً یوسف کے پاس بہت زیادہ علم ہے اور یوسف علیہ السلام کے سینے میں مہربان دل ہے۔ قیدیوں نے یوسف سے پیار کیا اور ان کا اکرام کیا۔ لوگ یوسف علیہ السلام سے بہت خوش ہوئے اور ان کی تعظیم کی۔ ان کے ساتھ جیل میں 2 آدمی بھی داخل ہوئے اور انہوں نے اپنے خواب سنائے۔
ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ شراب کشید کرتا ہوں، دوسرا بولا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہیں اور پرندوں اسے کھا رہے ہیں۔ ان دونوں قیدیوں نے یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر جانتے تھے، کیونکہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ ان کے زمانے میں لوگ غیر اللہ کی بندگی کرتے تھے۔ ان لوگوں نے عزا خود بہت سے رب حجات روا بنا رکھے تھے اور کہتے یہ خشکی کا رب ہے، یہ سمندر کا رب ہے، یہ روزی کا رب ہے، یہ بارش کا رب ہے۔ یوسف علیہ السلام سب کچھ دیکھتے اور ہنستے تھے۔ یوسف علیہ السلام سب کچھ جانتے تھے اور روتے بھی تھے۔ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے انہیں اللہ کی دعوت دیں، اللہ کی طرف بلائیں۔ اللہ کو یہ منظور تھا کہ دعوت کا کام جیل میں ہوا۔ کیا قیدی وہ نصیحت کے مستحق نہیں؟ کیا قیدی شفقت کے حقدار نہیں؟ کیا قیدی اللہ کے بندے نہیں؟ کیا قیدی آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں؟ یوسف علیہ السلام جیل میں ہو کر بھی آزاد اور جرأت مند تھے۔ یوسف علیہ السلام بے سر و سامان مگر سخی اور دریا دل تھے۔ بلا شبہ انبیاء کرام ہر جگہ حق کا بول بولا کرتے ہیں۔ یقیناً انبیاء علیہ السلام ہر زمانے میں خیر و بلائی کی سخاوت کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا یقیناً ضرورت ان دو شخصوں میں میرے پاس کھینچ لائی ہے، کہ ان دونوں کو ضرورت جو تھی وہ ان کو میرے پاس کھینچ کے لے آئی ہے۔ تو ضرورت مند نرم اور جھکا ہوا ہوتا ہے، تو ضرورت مند مانتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ اگر میں ان دونوں کو کچھ کہوں تو ضرور سنیں گے، اور بلکہ جیل والے بھی سنیں گے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے جلدی نہ کی، بلکہ ان دونوں سے کہا کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر تمہارا کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا۔ وہ دونوں اطمینان سے بیٹھ کے پھر یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں خوابوں کی تعبیر جانتا ہوں، ان خوابوں کی تعبیر میرے رب نے مجھے سکھائی ہے۔ وہ دونوں خوشی سے مطمئن ہو گئے۔ اب یہاں یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا اور اپنی نصیحت شروع کر دی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ ان میں سے ہے جن کے میرے رب نے مجھے تعلیم دی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا علم ہر کسی کو نہیں دیتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مشرک کو اپنا علم نہیں دیتا۔ کیا تم جانتی ہو کہ میرے رب نے مجھے کیوں علم دیا؟ اس لیے کہ میں نے شرک والوں کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی اختیار کی ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اللہ کو کسی کا شریک ٹھہرائیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ توحید صرف ہمارے ہی لیے نہیں بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ یہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہیں۔ یا یوسف علیہ السلام ذرا رکے اور پھر ان دونوں سے پوچھا تم کہتے ہو خشکی کا رب، سمندر کا رب، روزی کا رب اور بارش کا رب جدا جدا ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے۔ کیا جدا جدا رب بہتر ہے یا ایک اللہ بہتر ہے جو اکیلا ہی زبردست ہے؟ خشکی کا رب ہے، سمندر کا رب ہے، روزی کا رب ہے، بارش کا رب ہے۔ مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا، یا آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ زمین اور آسمان انسان کی طرف دیکھو، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ مجھے دکھاؤ جو اللہ کے سوا ہے، انہوں نے کیا پیدا کیا، کس طرح؟ کیونکہ رب ہے خشکی، تری، روزی، رزق اور بارش کے کون ہے؟ یہ صرف نام ہے ان کے جو تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے۔ حکومت، ملک، زمین اور حکم صرف اللہ ہی کا ہے، صرف اللہ ہی کا ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے۔ لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے۔ جب یوسف علیہ السلام اپنی نصیحت سے فارغ ہوئے تو ان دونوں کو قیدیوں کو خواب کی تعبیر جو ہے وہ بتائی۔ فرمایا تم میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور رہا دوسرا تو اسے پھانسی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو کھائیں گے۔ اور ان دونوں میں سے پہلے سے کہا اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا۔ بالآخر دونوں جیل سے نکل گئے۔ پہلا تو بادشاہ کا ساقی بنا، دوسرے کو پھانسی دے دی گئی، اور ساقی تو بھول ہی گیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اپنے بادشاہ سے کرتا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید خانہ میں رہے۔ مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب غریب خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں 7 موٹی تازی گائیں دیکھیں جن کو 7 لاغر کمزور گائیں کھا رہی ہیں۔ کہ اس نے خواب میں 7 موٹی تازی گائیں دیکھی جس کو 7 لاغر اور کمزور گائیں کھا رہی ہیں، اور بادشاہ نے 7 سبز گوشے اور 7 ہی خشک گوشے دیکھے۔ بادشاہ کو اس عجیب و غریب خواب سے حیرت ہوئی۔ اس نے اپنے ہم نشینوں سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں۔ سونے والا عموماً ایسی بہت سی چیزیں دیکھتا ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ لیکن ساقی نے کہا نہیں، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ ساقی جیل گیا اور یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کی خواب کی تعبیر پوچھی۔
یوسف علیہ السلام بہت سخی شریف اور اللہ کی مخلوق پر شفیق مہربان تھے۔ آپ نے اسے بھی خواب کی تعبیر بتا دی۔ یوسف علیہ السلام بہت ہی فیاض اور شریف تھے، بخل سے آشنا تھے۔ انہوں نے خواب کی تعبیر کے ساتھ تدبیر بھی بتا دی۔ فرمایا تم لوگ 7 سال تک کھیتی باڑی کرو گے اور جو فصل کاٹو گے اسے تم اس کے گوشوں میں باقی رہنے دو، مگر تھوڑا اناج جیسے تم کھا لو گے، اس کے بعد عام قحط پڑے گا، اس میں سے تم وہ سب کچھ کھا لو گے جو تم نے جمع کیا ہوگا، مگر تھوڑا سا یہ قحط 7 برس تک دراز ہوگا، اس کے بعد مدد آئے گی اور لوگ خوشحال ہو جائیں گے۔ خواب کی یہ تعبیر سن کر ساقی گیا اور اس نے بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر سنائی۔ جب بادشاہ نے خواب کی تعبیر اور تدبیر سنی تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا تعبیر بتانے والا کون ہے؟ بادشاہ بولا یہ شریف شخص کون ہے جس نے میری خیر خواہی اور تدبیر بتائی؟ ساقی نے کہا یہ سچے یوسف ہیں، یہ وہی ہے جس نے مجھے یہ تعبیر بتائی تھی کہ میں اپنے آقا کا بادشاہ کا ساقی بنوں گا۔ بادشاہ کو یوسف علیہ السلام سے ملنے کا شوق پیدا ہوا اور یوسف علیہ السلام کو پیغام بھیجا، اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے خواص میں رکھ لوں گا۔ تو جب قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو اس سے کہنے لگے کہ بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل سے اس طرح نکالنے پر راضی نہ ہوئے۔ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ لوگ باتیں بنائیں گے یہ وہی یوسف ہے جو کل جیل میں تھا، اس نے اپنے محسن عزیز سے خیانت کی تھی۔ یوسف علیہ السلام بڑے ہی معزز اور خوددار تھے، بلا شبہ یوسف علیہ السلام کو بڑے عقلمند اور ذہین تھے۔ اگر یوسف علیہ السلام کی جگہ کوئی اور جیل میں ہوتا، اس کے پاس بادشاہ کا قاصد آتا اور کہتا کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کے منتظر ہیں، تو یہ شخص تیزی سے دروازے پر پہنچتا اور باہر نکل جاتا، لیکن یوسف علیہ السلام نے تیزی نہ کی اور نہ کوئی عجلت دکھائی، بلکہ بادشاہ کے قاصد سے کہا میں چھان بین چاہتا ہوں، میں اپنے معاملے کی تحقیق چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو بادشاہ بھی حقیقت جان گیا اور لوگوں کو بھی حقیقت معلوم ہوگی کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں۔ یوسف علیہ السلام جیل سے بری ہو کر نکلے اور بادشاہ نے ان کا اکرام کیا۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ لوگوں میں دیانت داری اور امانت بہت کم رہ گئی ہے، انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ لوگوں میں خیانت بہت زیادہ ہے۔ یوسف علیہ السلام دیکھتے تھے کہ لوگ اللہ کے مال میں خیانت کرتے ہیں، وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ زمین میں بہت خزانے ہیں لیکن برباد ہو رہے ہیں۔ وہ اس لیے برباد ہو رہے ہیں کہ حکمران جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، ان کے کتے کھاتے ہیں لیکن انسانوں کو کھانے کو نہیں ملتا۔ ان حکمرانوں کے پاس لباس پہننے کو ہے مگر لوگوں کو کپڑا تک میسر نہیں جو وہ پہنے، اور لوگوں کو زمین کے خزانوں سے وہی شخص پیدا پہنچا سکتا ہے جو حفاظت کرنے والا ہو اور جاننے والا ہو، اور جو شخص محافظ ہو مگر عالم نہ ہو تو وہ نہیں جانے گا کہ زمین کے خزانے کہاں ہیں اور ان سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور جو شخص صاحب علم ہو مگر محافظ نہ ہو تو وہ ان کو خود کھائے گا اور ان میں خیانت کرے گا۔ اور یوسف علیہ السلام تو محافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، اور یوسف علیہ السلام حکام کو یوں ہی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے کہ وہ لوگوں کو مال کھاتے، اور یوسف علیہ السلام یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ لوگ جو ہے وہ بھوک سے مریں، اور یوسف علیہ السلام حق اور سچ کہنے سے نہیں شرماتے تھے، اس لیے انہوں نے بادشاہ سے کہا مجھے زمین کے خزانوں پر نگران مقرر کر دیں، یقیناً میں حفاظت کرنے والا اور سمجھ رکھنے والا ہوں۔ اور یوسف علیہ السلام مصر کے خزانوں کے امین بن گئے اور لوگوں کو بہت آرام ملا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اب ایسا ہوا مصر اور شام میں یوسف علیہ السلام کی اطلاع کے مطابق سخت جو ہے قحط پڑا، اور شام والوں نے اور یعقوب علیہ السلام نے سنا کہ مصر میں ایک رحم دل اور سخی اور شریف شخص رہتا ہے، وہ زمین کے خزانوں پر مقرر ہے، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اور غلہ حاصل کرتے تھے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے مال دے کر اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تاکہ وہ غلہ لائیں، اور بنیامین اپنے والد کے پاس ہی رہے کیونکہ یعقوب علیہ السلام ان سے بہت پیار کرتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ بنیامین ان سے دور رہیں، اور یعقوب علیہ السلام ان کے بارے میں ڈرتے رہتے تھے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بارے میں اندیشہ رکھتے تھے، بالآخر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی یوسف علیہ السلام کی طرح رخ کیا، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام ہے، انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ وہی یوسف علیہ السلام ہے جو کنویں میں تھا۔ ان کے خیال میں یوسف علیہ السلام مر چکا تھا، وہ کیسے نہ مرا ہوگا، وہ تو کنویں میں تھا، وہ ایسے کنویں میں تھا جو بہت گہرا تھا، اور کنواں جنگل میں تھا، وہ جنگل بہت ڈرونا تھا، اور رات کا وقت تھا اور رات بہت تاریکی تھی۔
चनाचा यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आए, उनके यहाँ दाखिल हुए। आपने इन्हें पहचान लिया और उसे ना पहचान सके। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजनबी समझा क्योंकि वो इन्हें पहचानते ना थे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन्हें ऊपरा ना समझा, लेकिन इन्हें पहचान लिया कि ये वही लोग हैं जिन्होंने इसे कुएं में फेंका था। बिलाशुबा यही लोग हैं जो उसे कत्ल कर देना चाहते थे, मगर अल्लाह ताला ने उसे बचा लिया। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन्हें कुछ ना कहा और ना ही इन्हें रुसवा किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनसे बात की, उनसे पूछा, तुम कहाँ से आए हो? वो बोले, कनान से। पूछा, तुम्हारा बाप कौन है? वो कहने लगे, याकूब अलैहिस्सलाम बिन इसहाक बिन इब्राहीम, और इन सब पर सलात सलाम हो। फरमाया, तुम्हारा कोई दूसरा भाई है? कहने लगे, हमारा एक और भाई है जिसका नाम बिन्यामीन है। आपने फरमाया, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? वो कहने लगे, इसलिए है कि हमारे वालिद इन्हें नहीं छोड़ते, वो उसको अपने से दूर होना पसंद नहीं करते। आपने फरमाया, वो उसे क्यों नहीं छोड़ते? क्या वो आप बहुत ही छोटा लड़का है? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, हकीकत यह है कि इसका एक भाई यूसुफ था, वो एक मरतबा हमारे साथ जंगल की तरफ गया था। हम आगे निकल गए, उसे अपने सामान के पास छोड़ दिया, उसे भेड़िया खा गया। दिल में यूसुफ अलैहिस्सलाम हंस पड़े, मगर इन्हें कुछ कहा नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाई बिन्यामीन से मिलने का शौक़ पैदा हुआ। अल्लाह ताला ने याकूब अलैहिस्सलाम को दूसरी बार इम्तहान लेना चाहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम इन्हें गल्ला देने का हुक्म दे दिया और इनसे फरमाया, अपने वालिद शरीक भाई को मेरे पास लाओ, तुम्हें आइंदा गल्ला नहीं मिलेगा। अगर तुम इसको ना लाए, यूसुफ अलैहिस्सलाम इनके माल गल्ला की जुरत की जो वापसी का हुक्म भी दे दिया जाएगा जो इनके सामान में रख दिया है। वो अपने वालिद के पास लौटे भाई दूसरे और इन्हें पूरी बात बता दी और इनसे कहने लगे कि अब के हमारे साथ हमारे भाई बिन्यामीन को भी भेजें, वरना हमें बादशाह अजीज़ की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम से बिन्यामीन का मुतालबा किया और कहा, यकीनन हम उसकी हिफाजत करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम तुम पर ऐसा इतबार करूँ जिस तरह इससे पहले इसके भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में तुम पर इतबार किया था। क्या तुम यूसुफ का वाक़या भूल गए हो? क्या तुम बिन्यामीन की ऐसी हिफाजत करोगे जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत की थी? अल्लाह ताला ही बेहतर हिफाजत करने वाला है और वो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। उन्होंने अपना माल सरमाया अपने सामान में पाया तो बाप से कहने लगे, यकीनन अजीज़ मिस्र एक शरीफ आदमी है जिसने हमारा माल वापस दे दिया और हमसे कीमत भी वसूल नहीं की। आप बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दें, हम इसका हिस्सा भी हासिल करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उसे तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं भेजूँगा जब तक तुम अल्लाह से अहद ना करोगे कि तुम उसे ज़रूर वापस लेकर आओगे, सिवाय उसके कि तुम पर कहीं गलबा पा लिया जाए और तुम मजबूर हो जाओ। उन्होंने अल्लाह से अहद किया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला हमारी बातों पर वकील हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से फरमाया, मेरे बेटो, तुम एक दरवाजे से दाखिल होना, बल्कि मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होना, कि एक दरवाजे से सबने दाखिल नहीं होना, अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना है। भाई अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल हुए जैसा कि इनके वालिद ने इनको हुक्म दिया था और यूसुफ अलैहिस्सलाम के यहाँ पहुँच गए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को देखा तो बहुत खुश हुए और उसे अपने घर में ठहरा लिया। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन से कहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ। ये सुनकर बिन्यामीन को तसल्ली हुई। जब उन्होंने अपने भाई को देखा बिन्यामीन को तो बहुत खुश हुए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन से कहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ। ये सुनकर बिन्यामीन को तसल्ली हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन से अरसा दराज के बाद मिले थे, इसलिए उन्होंने अपने वालिदैन, घर और बचपन को याद किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चाहा कि बिन्यामीन इनके पास रहें, उसे हर रोज़ देखें और उससे बातें करें और उनसे अपने घर के बारे में पूछ सकें। लेकिन इसकी क्या सूरत हो? बिन्यामीन तो कल वापस जाने वाला है, इसकी क्या तदबीर हो? भाइयों ने तो अल्लाह से अहद किया था कि वो बिन्यामीन को अपने साथ वापस लाएंगे, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए कैसे मुमकिन हो कि वो बिन्यामीन को बगैर किसी वजह के अपने पास रख सके? लोग कहेंगे, अजीज़ मिस्र ने बगैर किसी वजह से एक कनानी बशिंदे को रोक रखा है। यकीनन ये तो बड़ा जालिम है, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े ज़हीन और अक्लमंद थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास एक कीमती बर्तन था जिसमें वो पानी वगैरह पीते थे। उन्होंने ये बर्तन बिन्यामीन के सामान में रखा दिया और मुनादी ने ऐलान कर दिया कि यकीनन तुम चोर हो। भाइयों ने पलट कर पूछा, तुम्हारी क्या चीज़ गुम हो गई? उन्होंने कहा, हम बादशाह का बर्तन गुम पा रहे हैं। जो शख्स वो बर्तन लाएगा उसे एक ऊँट का बोझ गल्ला दिया जाएगा। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, तुम जानते हो कि हम यहाँ फसाद करने नहीं आए और ना ही हम चोर हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुम झूठे हुए तो तुम्हारी क्या सज़ा है? उन्होंने जवाब दिया, जिसके सामान में वो बर्तन पाया जाए, सज़ा के तौर पर वही शख्स रख लिया जाए। हम जालिमों को इसी तरह सज़ा दिया करते हैं। बर्तन बिन्यामीन के सामान से निकला तो भाई शर्मिंदा हुए, लेकिन उन्होंने किसी शर्मसारी का इजहार किए बगैर कहा,
اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے یہ تہمت سنی مگر خاموش رہے اور غصہ نہ کیا۔ یوسف علیہ السلام شریف اور بردبار تھے۔ بھائی کہنے لگے، اے عزیز، اس بنیامین کا ایک بوڑھا باپ ہے، آپ اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں، آپ ہمیں حسن سلوک کا پیکر دکھائی دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، ہم تو صرف اسی کو پکڑیں گے جس کے پاس سے ہمیں اپنا سامان ملا ہے، ورنہ ہم ظالم ٹھہرائیں گے۔ اس طرح بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس رہ گئے۔ دونوں بھائی اکٹھے ہونے پر بہت خوش ہوئے۔ یوسف علیہ السلام زمانہ دراز سے تنہا تھے، اپنے خاندان میں کسی کو نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنیامین کو ان کے پاس لے آئے۔ بھلا وہ اسے اپنے پاس کیوں نہ روکتے، اسے دیکھتے، اس سے باتیں کرتے؟ کیا یہ ظالم ہے بھائی اپنے بھائی کے پاس ٹھہرے؟ ہرگز نہیں۔ بھائی حیران پریشان ہوئے، وہ کس طرح اپنے والد صاحب کا سامنا کریں گے، اپنے ابا جان سے کیا کہیں گے؟ انہوں نے کل یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی اپنے باپ کو غم پہنچایا تھا، کہ آج بنیامین کے بارے میں بھی باپ کو دکھ دیں گے۔ ان میں سے بڑے بھائی نے یعقوب علیہ السلام کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے بھائیوں سے کہا، اپنے والد کے پاس لوٹ جاؤ اور کہو، ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ ہم تو وہی گواہی دی جس کا ہمیں علم تھا، ہم غیب کے نگران نہیں ہیں۔ اور جب یعقوب علیہ السلام نے کہانی سنی تو وہ جان گئے کہ یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لینے والے ہیں۔ کل یوسف علیہ السلام کے بارے میں رنج پہنچا تھا، آج تو بنیامین کے معاملے بھی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان پر مصیبتیں اکٹھی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دو بیٹوں کے بارے میں انہیں تکلیف نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام اور بنیامین جیسے بیٹوں کی بابت انہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کریں گے۔ یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کا پوشیدہ ہاتھ ہے۔ پردہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو اس میں اللہ کی عظمت ہے۔ وہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا رہتا ہے، پھر انہیں خوش بھی کرتا ہے اور ان پر انعام بھی کرتا ہے۔ پھر بڑا بیٹا مصر میں رہا اور اس نے واپس کنعان جانے سے انکار کر دیا۔ کیا انہیں تیسرے بیٹے کے بارے میں بھی تکلیف دی جائے گی جب اس کے قبل دو بیٹوں کے بارے میں تکلیف میں مبتلا کیا گیا؟ یقیناً نہیں ہوگا۔ یہاں یعقوب مطمئن ہو گئے اور فرمایا، امید ہے کہ اللہ سب کو میرے پاس لے آئے گا، وہ بہت ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام انسان تھے، ان کے سینے میں انسان کا دل تھا، کوئی پتھر کا ٹکڑا نہ تھا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو یاد فرمایا تو ان کا غم تازہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہائے یوسف! افسوس! ان کے بیٹوں نے انہیں ملامت کیا، کہنے لگے، آپ یوں ہی یوسف کو یاد کرتے رہیں گے مرتے دم تک۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں تو اپنے غم کی شکایت تو بس اللہ کے حضور کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میوسی کفر ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت بڑی امید تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا کہ یوسف اور بنیامین کو پوری محنت سے تلاش کریں، اور یعقوب علیہ السلام نے انہیں منع فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ چنانچہ بھائی تیسری بار مصر گئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس اندر گئے اور اپنے فقراء و فاقہ اور مصیبت کا شکوہ کیا اور ان سے فضل اور کرام کا سوال کیا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کے غم اور محنت کے جذبات بھڑک اٹھے اور وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے کہ میرے باپ کے بیٹے، انبیاء کے بیٹے، اپنی محتاجی اور مصیبت کا شکوہ ایک بادشاہ کے آگے کر رہے ہیں۔ میں کب تک ان سے معاملہ مخفی رکھوں گا اور کب تک ان کی یہ حالت دیکھتا رہوں گا اور کب تک اپنے والد کو نہ دیکھ سکوں گا؟ یوسف علیہ السلام اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے اور بول اٹھے کہ تم کیا جانتے ہو کہ تم یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے جبکہ تم جاہل تھے؟ بھائی جانتے تھے کہ یہ راز یوسف اور ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ جان گئے کہ یہ یوسف ہے۔ سبحان اللہ! کیا یوسف علیہ السلام زندہ ہیں؟ وہ کنویں میں مرے نہیں؟ ارے کیا یوسف عزیز مصر ہے؟ وہی زمین کے خزانوں کا ذمہ دار ہے، وہی ہے جس نے ہمارے غلے میں آڑ رکھ دیا تھا۔ ان کے پاس شک کی کوئی گنجائش نہ رہی کہ جس سے وہ مخاطب ہیں وہی یوسف بن یعقوب ہیں۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا، کیا واقعی آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ انہوں نے فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ یقیناً ہم پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر برتری عطا فرمائی ہے، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے ظالمانہ کردار پر کوئی ملامت نہ فرمائی بلکہ یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کی ملاقات کی
خواہش کی کیونکہ وہ اپنے باپ سے ملنا چاہتے تھے۔ ان میں بہت لمبی جدائی ہو گئی تھی، اب وہ صبر نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اب کیسے صبر کریں؟ ان کو پتہ ہے کہ میرے باپ کی بینائی چلے گئی ہے، جبکہ ان کے والد کو کھانے پینے اور سونے کا لطف نہیں آ رہا۔ بھید کھل گیا، راز آشکار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور یعقوب علیہ السلام زیادہ رونے اور غم کی وجہ سے نابینا ہو چکے تھے۔ سو یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ میرا کرتا لے جاؤ، اسے میرے ابا جان کے چہرے پر ڈالنا تو وہ دیکھنے لگیں گے، اور تم لوگ سب گھر والوں سمیت میرے ہاں آ جاؤ۔ جب آدمی یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر کنعان کی طرف چلے تو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی اور فرمایا، یقیناً میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پاتا ہوں۔ بیٹوں نے کہا، اللہ کی قسم آپ پرانی غلطی میں مبتلا ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام سچے تھے۔ چنانچہ جو خوشخبری دینے والا آیا، اس نے کرتا آپ کے چہرے پر ڈال دیا تو یعقوب علیہ السلام کی بنائی لوٹ آئی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں آپ لوگوں سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ وہ بیٹے کہنے لگے، ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی مانگیں، ہم خطا کار تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، عنقریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا۔ ان دونوں کی خوشی کے بارے میں نہ پوچھو کہ کس قدر خوش ہوئے۔ وہ دن مصر میں یادگار دن تھا اور مبارک دن تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، وہ سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، جیسے میرے رب نے سچ کر دکھایا۔ میں نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اس کا بہت شکر ادا کیا۔ یعقوب علیہ السلام ان کے خاندان عرصہ دراز تک مصر میں رہے، اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ مصر میں ہی فوت ہو گئے۔ اس عظیم الشان سلطنت نے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں کیا، اور نہ ہی ان میں کوئی تبدیلی آئی۔ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق حکومت کرتے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام حکومت کو زیادہ اہمیت نہ دیتے اور نہ ہی حکومت کو کوئی بڑی چیز شمار کرتے تھے، اور یوسف علیہ السلام بادشاہوں کی طرح موت پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کا حشر بادشاہوں کے ساتھ ہو، لیکن وہ ایک بندے اور غلام کی موت مرنا پسند کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ نیک لوگوں کے ساتھ ان کا حشر ہو۔ یوسف علیہ السلام کی یہ دعا ہوا کرتی تھی، پروردگار تو نے مجھے بادشاہی عطا کی ہے اور خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا ہے۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا دنیا اور آخرت میں کارساز ہے۔ مجھے مسلمان اپنے فرمانبردار کی موت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمان کی موت عطا کی اور اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ملا دیا۔